آج کی سٹوری میرے لکھی گئی ساری سٹوریز میں سے شاید سب سے زیادہ ڈسٹربنگ اور سسپینس سے بھرپور ہونے والی ہے۔ یہ سٹوری ایک ایسی ڈرائیور کی ہے جسے بارڈر کے پاس ایک جنگل میں اس ایریا کے سب سے بھیانک طوفان نے آ پکڑا۔ اس سب سے لڑتی اس کی ملاقات ایسی مخلوق سے ہوئی جس نے نہ صرف اسے چلتے ٹرک سے چھلانگ لگانے پر مجبور کر دیا بلکہ اسے اس واقعے کے بعد کبھی لانگ ڈیلیوریز اٹھانے کے لیے موقع تک نہ دیا۔ تو بنا کوئی وقت ضائع کیے میں بتاتا چلوں، یہ ہماری ٹرکنگ سیریز کی ایپیسوڈ 11 ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک اس پلے لسٹ کو چیک آؤٹ نہیں کیا تو ایک نظر ضرور اس پر ڈالتے جائیے گا۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ انسانی آبادی سے بہت دور اس جنگل میں پچھلے کئی سالوں کا سب سے خوفناک طوفان اپنی انتہا پر تھا۔ ایسا طوفان جو ہر سانس لینے والے چرند پرند تک کو بھی چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بارش اتنی شدید آ چکی تھی کہ اب کے آنے والا ایک ایک قطرہ زمین کا سینہ چیرنے لگا تھا۔ اوپر سے سینکڑوں مائلز پر آور کی سپیڈ سے چلتی ہوا جنگل کے گھنے سے گھنے درختوں کو بھی اب جھکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کوئی بعید نہیں تھی کہ اگر طوفان صبح تک ایسے رہتا تو آنے والے کئی دن تک دوسری سائیڈ کے گاؤں باقی دنیا سے کٹ جاتے۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ جنگل کسی بھیانک گناہ کی سزا کاٹ رہا تھا۔ اسی سب کے بیچ دور اس جنگل میں کچھ رینگ رہا تھا۔ وہ کوئی سانس لینے والا جانور نہیں بلکہ دو تیز ہیڈ لائٹ کے ساتھ تاریکی کو چیرتا ہوا سارا کا لانگ نوز پیٹربلٹ ٹرک تھا۔ اسے کئی گھنٹے پہلے سے طوفان کی وارننگز مل چکی تھی۔ رکنے کے لیے ہوٹلز اور ٹرک سٹاپ بھی کافی آئے تھے مگر میڈیکل کی وہ سپلائی اسے صبح تک اس دور دراز کے گاؤں تک پہنچانی ضروری تھی۔ کسی بھی صورت کسی بھی حال میں اسے اس ٹرپ میں کوتاہی نہیں کرنی تھی۔ سارا کے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی 15 سال ٹرکنگ کر چکی تھی۔ ایسے کئی موسم وہ گزار چکی تھی، لمبی راتیں، سنسان ہائی ویز، برفیلی پہاڑیاں اور سر پہ گرجتے تیز بادل۔ مگر آج کا یہ طوفان شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور مشکل ترین طوفان ہونے والا تھا۔ جو کچھ بعد میں اس طوفان کی وجہ سے ہوا اس نے سارا کی ساری ٹرکنگ کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے پکڑے اس کے ہاتھ زرد پڑ رہے تھے۔ ایک ایک مائلز نکالنا اب انتہائی مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ بار بار سی بی ریڈیو چیک کرتی سارا اس امید میں تھی کہ شاید کوئی دوسرا ٹرکر مل جائے تو یہ سفر تھوڑا آسانی میں کٹ جائے گا۔ مگر جس بات کو وہ اپنے ذہن سے مسلسل نکالنے کی کوشش کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ سارا رات کے اس پہر جنگل کے بیچوں بیچ سے گزر رہی تھی۔ وہاں ٹرکر تو کیا کسی جانور کا ہونا بھی بڑی انہونی بات تھی۔ وہ مارکر 236 سے 37 کا حصہ اپنے گنجان جنگلز اور ویرانے کے لیے کافی مشہور تھا۔ ٹرکر اسے عام دنوں میں بھی اوائڈ کرتے تھے مگر اب کے تو سارا اسے رات کے اس حصے میں ایسے حالات میں کراس کر رہی تھی۔ ہمت کرو سارا، بس 200 مائلز ہی تو بچے ہیں، جلدی یہ جنگل ختم ہونے والا ہے، پھر باقی کا سفر آسان ہو جائے گا، وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ ہر آتا مائل سارا کے خوف میں اضافہ ہی کرتا جا رہا تھا۔ اس کا دل اب بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ ٹرکنگ صنف نازک کے لیے عام حالات میں تو ممکن تھی مگر ایسے حالات میں بہادر سے بہادر مرد بھی کسی ٹرک سٹاپ پر بدک کر بیٹھ جاتے تھے۔ باپ دادا سے وراثت میں ملا ٹرکنگ کا بزنس سارا نے کیا خوب سنبھالا تھا۔ وہ ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار انسان بھی تھی۔ جانتی تھی کہ اسے سونپی گئی یہ ڈیلیوری ٹائم پر پہنچانی کتنی ضروری تھی۔ مگر اوپر گرجتے بادل اب اس کے ذہن پر حاوی ہو رہے تھے۔ سارا نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور ڈیش بورڈ پر پڑا سگار اٹھایا۔ وہ اپنے ذہن کو تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ ایسے وقت میں اوور تھنکنگ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ منہ میں رکھا سگار جلاتے ہوئے اس نے سی وی ریڈیو آن کیا، اس امید سے کہ شاید کہ اب کوئی رینج میں آ چکا ہو۔ بریکر 19، کوئی مجھے سن رہا ہے؟ بہت شور کے بعد ایک آواز آئی۔ ہاں بولو۔ دوسری طرف سے آواز تھوڑی عجیب تھی مگر ایسے موسم میں اتنا سن لینا ہی کافی تسلی بخش تھا۔ میں مارکر 37 سے کچھ پیچھے ہوں، آگے کے کیا حالات ہیں؟ سارا جلدی سے بولی۔ بہت برے، کچھ بھی ہو جائے رکنا نہیں، وہاں کچھ ہے۔ اس نے مجھے ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ سگنل کٹ ہونے لگے۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے آگے؟ مجھے صاف بتاؤ۔ تمہاری آواز صاف نہیں آ رہی، سارا پریشانی سے بولی، مگر اب کے سوائے شور کے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اگلے چند منٹ تک سارا نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح دوبارہ کنیکٹ ہو جائے مگر اب کہ شاید وہ اتنی خوش قسمت نہیں رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سی بی ریڈیو اس کی پریشانی کم کر دے گا مگر اب کہ جو کچھ اس نے سنا تھا وہ کافی پریشان کن تھا۔ سامنے طوفان میں حد نگاہ آلموسٹ چند میٹر ہی تھی۔
اس کے تیزی سے چلتے ونڈشیلڈ کے وائپرز جیسے پانی بھر بھر کر نیچے پھینک رہے تھے. کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا تھا. ایک تو تنہائی، اوپر سے جنگل کا گھنا حصہ، اور پھر کئی سالوں کا ریکارڈ توڑتا یہ طوفان. مگر سارا کے لیے اب کوئی چوائس نہیں بچی تھی. کچھ بھی ہو جائے رکنا نہیں. اس ڈرائیور کا جملہ اس کے ذہن میں بار بار رپیٹ ہو رہا تھا. ایسا کیا ہوا ہوگا آگے کہ اس کی آواز اتنی خوف سے بھری ہوئی آ رہی تھی. سارا اب کے مسلسل سامنے کے ساتھ ساتھ روڈ کے کناروں کو بھی سکین کرنے لگی تھی. کچھ تھا جو اب کے محسوس ہونے لگا تھا. جنگل اپنے سب سے بھیانک روپ پر اترنے لگا تھا. سارا کا دل گھبرانے لگا تھا. سامنے لگے موبائل میں گوگل میپ پر اب کے جنگل کے صرف 33 مائلز بچے دکھائی دے رہے تھے. اس کے بعد کا راستہ قدرے صاف تھا. ایسے طوفان میں بھی وہاں سفر آسانی سے کیا جا سکتا تھا. ابھی وہ میپ کو ہی دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر سامنے روڈ کنارے پڑی. ایکسیڈنٹ، بہت بھیانک سا. وہ 1998 ماڈل کی ایک سفید کار تھی. ایسے لگتا تھا جیسے چند منٹ پہلے ہی وہ اس درخت میں جا ٹکرائی تھی. سارا اسی جانب دیکھتے ہوئے بریک پر پاؤں رکھنے لگی. کار کو ابھی پورا کراس ہی نہیں کیا تھا کہ اس کے بیک مرر میں اسے کچھ دکھائی دیا. وہاں کچھ تھا جیسے کوئی بیٹھا تھا کار کے پاس. سارا سمجھ گئی کہ ڈرائیور ابھی زندہ تھا، اس لیے اس نے فوراً سے ٹرک روک لیا. ایسے موسم میں 911 والے تو آنے سے رہے. اس نے ٹرک تھوڑا پیچھے کیا اور اس کے سامنے جا ٹرک کھڑا کیا. ونڈو نیچے کرتے ہوئے ٹارچ کی روشنی میں وہ کوئی انسان ہی لگ رہا تھا. بارش کی وجہ سے شدید بھیگا ہوا، مگر کچھ عجیب سا تھا اس میں. ٹرک کی اتنی آواز کے بعد بھی اس نے سر نہیں اٹھایا تھا. ایک بڑے سے کپڑے میں خود کو لپیٹے ہوئے وہ ٹھٹر کر بیٹھا تھا. سارا کسی صورت ٹرک سے باہر نہیں جانا چاہتی تھی. ایک تو یہ کمپنی کے رولز کے خلاف تھا، دوسرا ٹرک سے باہر کچھ بھی ہو جاتا تو انشورنس والے بھی ہاتھ کھینچ لیتے. اس لیے سارا اسے ونڈو سے ہی اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے بولی، سنو، تمہیں کچھ مدد چاہیے؟ کوئی جواب نہیں. اتنا کہ جیسے اس نے سنا ہی نہیں تھا. 2-3 بار آواز دینے پر جب اس نے کوئی رسپانس نہ کیا تو سارا کو تھوڑا ڈر لگنے لگا. اتنی سردی میں اس کا زندہ رہنا شاید ممکن نہیں تھا. اس لیے ٹارچ لی اور ونڈو اوپن کر کے سارا نیچے اتر آئی. اس کے سامنے پہنچتے ہی جیسے سارا نے اسے ہلایا، وہ کوئی انسان نہیں تھا. چادر کے نیچے پتھر پڑے تھے. یہی وہ لمحہ تھا کہ سارا پینک ہونے لگی. اسے سب سمجھ آ گیا کہ اسے پھنسانے کے لیے یہ ٹریپ رکھا گیا تھا. ابھی وہ یہی دیکھ ہی رہی تھی کہ پیچھے اسے اپنے ٹرک میں سے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی اس کے ٹرک کو چلانے کی کوشش کر رہا تھا. سارا نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کا ٹرک ہل رہا تھا، جیسے کوئی اس کے ٹرک کو آگے اور پیچھے کر رہا تھا. سارا کا دل خوف سے پھٹنے لگا. وہ اب کے کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی ٹرک میں چڑھنا اس کے بس میں ممکن رہا تھا. ہلتے ٹرک سے آتی آوازیں اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ بھیانک تھیں. سارا نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے ٹرک کی اور اپنے قدم بڑھائے. یہی آپشن اب اس کے لیے سب سے زیادہ معقول تھی. جیسے اس نے ٹرک کی کھڑکی کھولی، اندر کوئی نہیں تھا، مگر ٹرک اب کے بھی ہل رہا تھا. سارا کا دل خوف سے پھٹنے لگا. وہ آج بھی نہیں جانتی کہ کس چیز نے اسے اس رات اپنے ٹرک پر چڑھنے کے لیے مجبور کیا تھا. جو بھی تھا، بس اس کے لیے یہ فیصلہ شاید وہاں رکنے سے تو کہیں بہتر تھا. دماغ میں آتے سینکڑوں سوالوں کے باوجود اس نے اپنا ٹرک چلا دیا. مگر جتنا آگے وہ بڑھتی جا رہی تھی، خوف بھی اب کے مزید سے مزید تر زیادہ ہوتا جا رہا تھا. کچھ تھا وہاں اس کی پیسنجر سیٹ کے اوپر، ایسے جیسے کوئی بیٹھا تھا اس کے ساتھ بغیر دکھائی دیے. ٹرک کے میٹ پر پانی کے قطرے گر رہے تھے، جیسے کوئی بھیگ کر وہاں آ بیٹھا تھا. سارا کبھی بھی ایسے منظر کی توقع نہیں کر رہی تھی. ٹرک کی سپیڈ اب کے طوفان کے باوجود اس نے قدرے تیز کر دی تھی. ہر آتا لمحہ اس کے لیے اب ٹرک میں رہنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا. ابھی وہ یہی سب دیکھ ہی رہی تھی کہ ڈیش بورڈ پر پڑا ایک کپ ذرا سا کھسکا، جیسے کسی نے اسے سائڈ پر کیا تھا. سارا نے سیکنڈ کے کتنے لمحے میں اسے جاتا ہوا نوٹس کیا تھا. اب کہ اسے کنفرم تھا کہ پیسنجر سیٹ خالی تو کسی صورت نہیں تھی. صرف ایک امید کی کرن تھی جو اس کا حوصلہ ذرا بنائے ہوئے تھی. وہ جو کوئی بھی تھا، فی الحال اس نے سارا کو کچھ نہیں کہا تھا. اسی امید پر وہ ابھی تک آگے بڑھی جا رہی تھی. جنگل کے ختم ہوتے ہی ایک چھوٹا سا ٹرک سٹاپ تھا. سارا اپنی ساری بچی ہوئی امیدیں اب اسی سے آہستہ آہستہ لگا رہی تھی. وہ جانتی تھی اگر وہ ٹرک سٹاپ تک پہنچ گئی تو اس سب سے اس کا چھٹکارا ممکن ہو جاتا. 4 مائلز سے 3 مائلز اور پھر 2 سے 1 مائلز دور وہ ٹرک ایریا رہ گیا تھا.
جنگل اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا، حالانکہ طوفان میں ابھی تک کوئی کمی نہیں آئی تھی اور ٹائم بھی اب کے رات کے 11 کے پاس تھا، مگر سارا کو امید تھی کہ کوئی نہ کوئی وہاں موجود اس کے لیے حفاظت کا فرشتہ بن جائے گا۔ اور پھر جیسے ہی وہ ٹرک ایریا سامنے آیا، سارا نے کانپتے جسم اور دھڑکتے دل کے ساتھ ہلکا ہلکا سٹیئرنگ موڑنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے ٹرک مڑتا گیا ویسے ویسے ساتھ بیٹھی مخلوق کا ایک ہاتھ سارا کو اپنے ہاتھ پر محسوس ہوتا گیا۔ وہ مخلوق اسے کسی صورت یہاں سے بھاگنے نہیں دینا چاہتی تھی، مگر سارا جو کتنی دیر سے یہ خوف برداشت کرتی آ رہی تھی، اب کہ بھلا کہاں رکنے والی تھی۔ ابھی پوری طرح سے ٹرک رکا ہی نہیں تھا کہ سارا نے جلدی سے ونڈو کھولتے ہوئے چھلانگ لگا دی۔ یہ سب اتنی تیزی میں ہوا تھا کہ خود سارا کو بھی پوری طرح سمجھ نہیں آیا۔ زمین پر گرتے ہی کئی طرح کے زخم اسے آئے، مگر بھلا ہو اس کی قسمت کا کہ ٹرک کا کوئی ویل اس کے اوپر سے نہیں گزرا۔ جیسے ہی سارا کو کچھ سمجھ آیا کہ وہ کہاں ہے، وہ چیختے ہوئے ڈائنر ایریا کی اور بھاگی۔ اس کی آوازیں سنتے ہی ڈائنر سٹاف دوڑا چلا آیا۔ پہلے تو انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ آخر ٹرک سٹاپ پر کسی کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، مگر پھر روتی سارا کو دیکھ کر وہ اسی سائڈ بڑھے چلے گئے۔ انہوں نے سارا کو اٹھایا اور اندر لے گئے، فوراً سے 911 پر سب انفارم کیا اور پھر سارا کی بیسک فرسٹ ایڈ کرنے لگے۔ زخم اتنے گہرے نہیں تھے جتنا خوف نے سارا کو ہلکان کر ڈالا تھا۔ کچھ ہوش میں آتے ہی سارا نے ٹرک کی اور اشارہ کیا کہ وہاں کوئی موجود ہے اس کی پیسنجر سیٹ پر۔ ابھی وہ ٹرک کے پاس پہنچے ہی تھے کہ پولیس والے بھی آ گئے۔ انہوں نے مل کر پورے ٹرک کی تلاشی لی، اب کہ نہ تو کوئی وہاں موجود تھا اور نہ ہی کسی کی موجودگی کے آثار تھے۔ وہ ڈیلیوری ایک اور ڈرائیور نے صبح تک کر دی، مگر سارا کے لیے وہ واقعہ ایک بھیانک خواب جیسا رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے سارا نے لمبے لمبے ٹرپس لینا چھوڑ دیے اور اپنے آپ کو صرف سٹی کی حد تک ہی محدود کر لیا، مگر آج بھی جب وہ کسی رات تنہائی میں کوئی ڈیلیوری کرنے جا رہی ہوتی ہے تو وہ سارا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اسکرین پر آنے والی ویڈیو پر ضرور کلک کیجیے گا، وہ اسی پلے لسٹ کی سب سے بہترین سٹوری ہے۔ شکریہ۔